وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو اس لیے کہ امام مہدی کا انکار کر دیا، اشتعال دلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فی الحال مسیح موت کو چھوڑ دو، اول تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم غیر مسلم ہو گئے ہو، بالکل نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کے قائم کردہ امام کا انکار ہلاکت ہے، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہو، ان کے مسلمان ہو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے تمہیں غیر مسلم کہنے کا۔ جو دعویٰ کرتا ہے محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا محاورہ ہے غیر احمدی مسلمان۔ کبھی بھی غیر احمدی مسلمانوں کو ہم غیر مسلم نہیں لکھتے۔ جب غیر مسلم لکھتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں سچے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم کہنے والے؟ ایک اور بات اسی ضمن میں بتا دوں کہ امام مہدی کو نہ ماننے والا گمراہ اور ظالم تو ضرور ہوگا۔ جو خدا کے امام کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، مگر اس کو بھی غیر مسلم آپ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے یہ منافقین ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی کسی کا اسلام فاسد ثابت ہو سکتا ہے؟ تصور کریں۔ آج کل جو مولوی ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں، دلیل یہ بنائی ہوئی ہے کہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اوپر سے محمد رسول اللہ کہتے ہو، اندر سے مرزا غلام احمد کہتے ہو۔ تم پھر خدائی کا دعویٰ کیوں کرتے؟ ہمیں شرک فی النبوت کا الزام لگاتے ہو، تم تو خدا بن بیٹھے ہو۔ ہم خدا کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ ہی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ پر ہی درود بھیجتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے دل میں ہیں، آپ ہی ہماری زبان پہ ہیں۔ ان کو کیا حق ہے؟ اگر حق ہے تو خدا کو ہے۔ خدا اس حق کو استعمال کرنے کے باوجود محمد رسول اللہ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کو غیر مسلم کہو۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ اسلام ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ تو خدا بتا چکا ہے۔ لما يدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، جھانک کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان سے کہہ دو قولوا اسلمنا، کہ مسلمانی کا دعویٰ بے شک کرتے رہے، کیونکہ جو یہ منہ سے کہہ دے گا میں مسلمان ہوں، ہمیں حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم کہہ دے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، کبھی خدا کے لیے غیر احمدی مولویوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ منافقوں کے دلوں کا حال جاننے والا کوئی اور تھا جس کو خدا خود بتا رہا تھا؟ ایک مثال بتائیں کہ کسی نے کہا ہو میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا نہیں تو جھوٹے ان کو مسلم ہو۔ ساری زندگی ایک شخص کو بھی غیر مسلم آپ نے نہیں کرا دی، ایسے وقت میں بھی جبکہ شک کے تمام مواقع موجود تھے۔ حیرت انگیز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عز ایسا کہ جہاں خدا نے روک دیا وہاں رک گئے، ایک ذرہ بھی اس سے آگے قدم نہیں اٹھایا۔ خدا نے فرمایا ان کو کہو بے شک مسلمان کہو، آپ نے ہمیشہ مسلمان کہنے والے کو مسلمان ہی کہا اور کسی ایک دعوے دار اسلام کو غیر مسلم قرار نہیں دیا۔ کوئی ضعیف سی حدیث بھی لا کے دکھا دیں، کبھی دکھا نہیں سکتے، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اگلا قدم کسی اور کو بھی اجازت نہیں دی۔ اپنا یہ حال تقویٰ کا اور خدا کی فرما برداری کا کہ جنگ بدر کے وقت جبکہ مسلمانوں کی کمزوری کا حال سب پر ظاہر و باہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کتنی کمزوری کے عالم میں تھے، صحابہ خوش ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ عرب کا ایک مشہور پہلوان جس کے نام سے لوگوں کے دل دہلتے ہیں،
وہ آیا ہے کہ میں اسلام کی طرف سے لڑوں گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا مجھے کسی مشرک کی ضرورت نہیں، میرا خدا کافی۔ عظیم شان ہے نا، تم خوش ہو رہے، صحابہ خوش ہو رہے تھے، محمد رسول اللہ کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لے جائے اپنی پہلوانی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اب نے کہا ٹھیک ہے اب لڑو۔ عجیب شان ہے، کیسا تقوی، کیسا انسانی حقوق کا محافظ نبی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، دل چاہ رہا ہے لڑنے کو۔ اس نے اپنا انتقام لینا تھا اصل میں مشرکوں سے، اپنا اس کو کوئی رشتہ دار مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں، اہل مکہ کے ہاتھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، تم مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو۔ اپنا یہ فعل اور صحابہ کے اوپر ایسی سخت نگرانی کہ کسی دعوے دار کو جو اسلام کا دعویٰ کرے غیر مسلم نہیں کہنا۔ آپ نے ایک موقع پر یہ اسوہ دکھایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک جہاد کے موقع پر، غالباً بدری کا تھا یا کوئی اور مجھے یاد نہیں، مگر ایک جہاد کے موقع پر ایک بڑے نامی پہلوان کو میں نے بڑی مشکل سے زیر کیا، اس کو زمین پر گرایا، اس کی چھاتی پر بیٹھا اور اسے میں ذبح کرنے لگا یا نیزہ گھونپنے لگا، جو بھی اس وقت ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا دھوکہ دے اس وقت، اب جب کہ موت سر پہ کھڑی ہے، میں نہیں مانتا تمہارا لا الہ الا اللہ، اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے پیدا نہ ہوا، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا۔ اور بار بار یہ فرما رہے تھے حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ وہ سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، کون ہے جو دل چیر کے دیکھ سکتا؟ پھر فرمایا ایک اور حدیث میں روایت یہ ہے کہ بتا جب قیامت کے دن اس کا لا الہ الا اللہ تیرے خلاف گواہ کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا خدا کو؟ محمد رسول اللہ کا تو یہ انکسار ہے اپنے رب کے حضور، یہ عجزی آپ نے اپنے بندوں کو سکھائی۔ تم کوئی عالم الغیب نہیں ہو، عالم الغیب خدا جو مجھے بتاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی کہ دعوے دار اسلام کو میں غیر مسلم کہوں، تمہیں بھی اجازت نہیں میں دوں گا۔ آج کے مولوی خدا بھی بن بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمسر نعوذ باللہ، ان سے بھی بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہو گئے ہیں، اور مسلمان سادہ لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ آپ کو کہتے ہیں، اخباروں میں بیان دیتے ہیں کہ احمدی سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر احمدی بنا لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ اب بتائیں سادہ لوگ آپ ہیں جو ان کی باتیں مان جاتے ہیں، ہماری باتیں ماننا تو سادہ لوگ کہلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم مشکل رستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ کچھ سادہ لوگ اپنی مرضی کی بات تو مان جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف باتیں کیسے مان سکتا ہے؟ عجیب سادہ لوہی ہے ان مسلمانوں کی جو احمدی ہو رہے ہیں ان کے نزدیک۔ جب ان کو کہتے ہیں احمدی ہو جاؤ، ان کے ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، ان کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، ان کی جائیدادیں چھینی جاتی ہیں، ان کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان پر مقدمے بنائے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سادہ لوگ ہیں۔ بیوقوف تم ہو، سادہ لوگ تم ہو کہ کوئی سادہ لوہی میں یہ مصیبتیں اٹھایا کرتا ہے۔ جب تک صداقت دکھائی نہ دے اس وقت تک کوئی اسلام میں قربانی نہیں کر سکتا۔ یہی حکمت ہے کہ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ خدا ان کا دشمن تو نہیں تھا، ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اگر ایمان آسان ہوتا تھا، اگر ایمان کی قیمت نہ دینی پڑتی، تو پھر جتنے جھوٹے بے ایمان تھے وہ دولتیں اکٹھی کرنے کے لیے، مفت کی سرداریوں کے لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے۔ لیکن ایمان کی قیمت دینی پڑتی، جان قربان، عزت قربان، دولت قربان، تعلقات قربان، رشتہ داریاں قربان۔ اس کو سادہ لوہی کون کہہ سکتا ہے؟ کچھ سمجھا ہے، کچھ دیکھا ہے انہوں نے تو ایمان لائے۔ اس لیے سادہ لوگ وہ ہیں جو آرام کی زندگی میں چلے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے مصیبت میں پڑنے کی، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔
تو آپ سادہ لونا بنے، غور کریں احمدیت کے پیغام پر، یہ ایک حقیقت بن کر ابھر چکی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ سچے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو ہم سب کو ایک غیر مسلم نے اسلام کیوں سکھا دیا؟ وہ کیسا مفتری نکلا کہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھانے والا بن گیا، سب سے زیادہ نیکی کی تعلیم دینے والا بنا، قربانی کی تعلیم دینے والا بنا۔ اس کو مان کر لوگ پیسے قربان کرنے لگے ایک ایسے رستے پر جس پر چلنا بڑا مشکل ہے، عزت بھی گئی، جان بھی گئی۔ یہ کیا رستہ ہے؟ یہ اسلام کا رستہ ہے۔ محبت پیدا کر دی، قومی تفریقیں اڑا دی، ایک انگریز مسلمان، ایک پاکستانی مسلمان، ایک افریقی مسلمان، یوں بھائی بھائی ہوگا کہ جیسے نسلیں غائب ہی ہو گئی ہیں بیچ میں سے۔ مشرق سے مغرب تک جو اخوت پیدا کی ہے امام مہدی نے، اس کی کوئی مثال تو دکھاؤ دنیا میں کہیں۔ اور یہ اخوت سچائی کی نشانی ہے، نہ کہ جھوٹ کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے انما المومنون اخوہ، مومن تو یقیناً مومن ہی ہیں جو بھائی ہوتے ہیں۔ اب بھائی بھائی بنے ہوئے ساری قومیں بھائی بھائی بن رہی ہیں، یہ کہتے ہیں غیر مسلم۔ تو مسیح موعود عجیب نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک سب سے بڑے مفتری، سب سے بڑے خدا پہ جھوٹ بولنے والے، اور پھیلا رہے ہیں اسلام کی روح پھیلا رہے ہیں، نیکیاں قائم کر رہے ہیں۔ اب آپ کو جب ہم بلاتے ہیں تو جس دن آپ ایک لمحہ کے لیے بھی محسوس کریں کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی جبر ہے، اسی وقت منہ پھیر کے واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن لوگ آتے ہیں ٹھہرنے کے لیے، قربانیاں دے کر آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کو جو مزہ قربانیوں کا ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو عیش و عشرت میں اس مزے کا تصور بھی کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب میں کسی احمدی سے ناراض ہوتا ہوں، اول تو یہ بھی آپ کو بتانے والی بات ہے کہ ساری دنیا میں اگر اخلاق پر کسی ایک مرکز کی نظر ہے تو جماعت احمدی ہے۔ آپ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی مولوی آپ کے گھر کے دروازے کھٹکا کے آپ کو سزا نہیں سنائے گا، پرواہی کوئی نہیں۔ مسجد کو چندہ دے دیں، شراب بیچیں، حرام کھائیں، جو مرضی کریں، ناچیں گائیں، کچھ پرواہ نہیں ہوگی مولوی کو آپ کے دین کی۔ احمدیت میں دلچسپی لیں تو آگ لگ جائے کہ خبردار جو ان کے پاس گئے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو کردار کا نام ہے، اسلام تو تعلیم ہے جو عمل صالح سکھاتی ہے۔ تو اسلام سے تو محبت ہوئی نا ان کو۔ اگر اسلام سے محبت ہوتی تو ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ پاکستان کی گلی گلی میں ظلم ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے عدالتوں میں، بچے چرائے جا رہے ہیں، بچوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، دولت کی خاطر بلیک میلنگ، قتل و غارت، اور پارٹیاں، تفریق، نفرت کی تعلیم، صوبائی تفریق، مذہبی تفریق۔ یہ اسلام ہے؟ اگر نہیں ہے تو مولویوں کو نیند کیسے آتی ہے چین سے؟ کوئی نظام ہے جو عالم اسلام کی اخلاقی نگرانی کر رہا ہو؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہاں ہے، اور صرف احمدیت میں ہے۔ امریکہ میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، احمدی ہو یا نہ ہو، یعنی جس سے زیادتی کی جا رہی ہے وہ بے شک نہ احمدی ہو، کہتا ہے جھوٹا، اس کو خط مجھے لکھتا ہے کہ آپ کی احمدی سے یہ توقع نہیں تھی، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا اور معاہدے سے پھر گیا۔ کینیڈا میں ایک آدمی اٹھتا ہے، مجھے خط لکھتا ہے کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ فجی سے خط آتا ہے، آپ کی جماعت سے ایک تعلق رکھتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہر خط کی پیروی میں، خواہ وہ پاکستان سے آئے، یورپ سے آئے یا امریکہ سے آئے، فوراً کارروائی ہوتی۔ اگر تحقیق سے ثابت ہو کہ کسی احمدی نے ظلم کی راہ اختیار کی ہے تو ہم کہتے ہیں تم آزاد ہو، اپنا رستہ الگ پکڑ لو، ہمارے اندر اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعض میں، ہم کہتے ہیں تمہارے سے چندے لینے بند، اگر اور کچھ نہیں تو جس نے حرام مال کھایا ہے اس کی چندے کی جماعت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور لوگ آج اگر مولوی آپ سے چندہ لینے بند کرے، آپ کہیں شکر ہے خدا کا، روز آ کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے کچھ نکالو، ہماری چھٹی ہوئی۔ وہ احمدی روتا ہے
اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. خط پہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالنے، مجھے اپنے روپے سے نفرت ہو گئی ہے، جب تک میں خدا کا حصہ نہ ڈالوں مجھے چین نصیب نہیں ہو سکتا. یہ اسلام ہے. اس کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ کا کیا نقصان ہے؟ محمد رسول اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کی طرف بلاتے ہیں جو حدیث ہے یا سنت ہے، اور اس کے دفاع میں ہم سب سے بڑے بڑے پیش ہیں. تو اس مہدی کو مان کے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہی سچائی کی نشانی ہے. باقی فیصلہ تو دعا سے کرنا چاہیے. غور کر لیں، یہ حقائق ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو چاہے مولوی تقریریں کر جائے آپ کے پاس آ کے، مسیح موعود کو گالیاں دے گا نا، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر گالیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہو کے نفرت کرتے ہیں تو جتنی گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں گزشتہ 1400 سال میں، ساری دنیا میں کسی نبی کو اتنی گالیاں نہیں دی گئی. صرف یورپ نے کروڑہا صفحے شائع کیے اور ان کے منہ کالے کر دیے گالیاں دے دے کر. آج بھی سلمان رشدی پیدا ہو رہے ہیں. تو کیا گالیوں کی وجہ سے یہ بنی نوع انسان کا حق ہے کہ اس رسول سے منہ موڑ لیں؟ دلیلیں مانگنی چاہیے، کتاب پر مبنی، قرآن پر مبنی. خاتم کے معنی آئیں اور بات کریں، وہ ٹھیک کہتا ہے یا یہ ٹھیک کہتے ہیں. وفات مسیح، زندگی مسیح کی، اس پر سوال اٹھائیں. تعلیم پر غور کریں کہ کون سی تعلیم ایسی ہے جس میں ان کو اسلام سے مخالف بات دکھائی دی ہے. کچھ نہیں دکھاتے، آپ کو بتاتے بھی نہیں، وہاں آ کر زبانیں بند. اس لیے سچائی تو بولتی ہے، مشک آنست کے خود بھی گوید نہ کہ عطار بھی گوید. مشک تو وہ ہوتا ہے جو خود خوشبو دیتا ہے، نہ کہ عطار ہی کہی جائے کہ مشک ہے. تو آپ احمدی سے احمدیت کی صداقت کو پہچان سکتے ہیں، اس کی زندگی سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے. وہ ہے تو مسلمان نہ، ورنہ کچھ بھی نہیں. اس کا وجود کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اور مسیح کی یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی تو ایک مسیح کا دعوے دار ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر جھوٹا ہو تو گندے پھل پیدا کرے گا، اگر سچا ہو تو میٹھے اور پاک پھل پیدا کرے گا. ہر پھل اس مزاج کا نہیں ہو سکتا، مگر اکثریت دیکھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آخری بات یہی ہے کہ دعا کریں، اور فیصلے سے پہلے اللہ سے پوچھ لیں. سب سے اچھی بات یہ ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.